الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمانے. غالباً آج 3 یا 4 سال کے عرصہ کے بعد آپ کے یہاں خطیب جامع مسجد حاضرہ برادر مکرم مولانا قاری محمد یاسین طائف دعوت برکاتہ ان کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے. اللہ رب العزت میری آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروگرام کی سرپرستی فرما رہی ہیں استاد العلماء حضرت مولانا غلام محمود انور محمد فیروز اور علماء کرام کے چہرے بھی میرے سامنے ہیں. میرے اس جانب جناب صاحبزادہ مولانا محمد زیغل چشتی صاحب تشریف فرما ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جتنے حضرات دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں جس ذوق سے تشریف لائے ہیں میں اسی ذوق کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنا مدعا پیش کروں. لیکن یہ میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ صرف مجھے دیکھتے رہیں. ہلکی پھلکی مسکراہٹ چیزوں میں رکھیے گا تاکہ میں اپنی بات اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اور شروع سے توجہ رکھیں گے تو میری آخر کی گفتگو جہاں جا کے میں ملانی ہے وہ آپ کی خدمت میں آسان انداز میں سمجھ آ جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر
اپنی ایک خواہش کا اظہار فرماتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میرا مشن پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ایک اور موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ایک خواہش کا اظہار فرماتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کی زندگی، میری چار دیواری کی زندگی، میرے گھر کی زندگی میری امت کے ہر فرد کے گھر پہنچ جائے۔ ایک اور مجلس میں پیارے آقا تشریف فرما ہے اور پیارے آقا فرماتے ہیں مولا میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ ان تین جملوں کے ارد گرد میں نے بات کرنی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا مشن پوری دنیا میں پھیل جائے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے گھر کی زندگی ہر گھر میں پہنچ جائے، اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں رب کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں اپنے ذوق میں آپ کی خاموشی کے حوالے پہلا جملہ کر رہا ہوں کہ میرا وجدان ہے، میرا تخیل ہے رب نے تینوں خواہشیں پوری کی۔ رب نے تینوں خواہشیں پوری کی۔ مشن پھیلے اس کے لیے بھی کچھ افراد کو چنا۔ میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے اس کے لیے رب نے ایک طبقے کو چنا، اور میں شہید کر دیا جاؤں اس کے لیے بھی رب نے ایک طبقے کو چنا۔ اب تک برداشت کیا، سر کا ہلانا اب نہیں ہوگا اس سے آگے۔ میرا مشن پھیلے اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ تھوڑی سی آواز دو، تھوڑی سی۔ اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے اس کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا، اور میں شہید کر دیا جاؤں اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا۔ میرا مشن پھیلے، صاحبان توجہ ہے، میرا مشن پھیلے۔ پیارے آقا خواہش کا اظہار فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، اور اکاڑا والوں میرا جملہ ضائع نہ کرنا، دکھ ہوگا، صحابہ کو ہم نے نہیں چنا۔ صحابہ کو ہم نے نہیں چنا، نہیں چنا، اور اگلی بات کہہ دوں مصطفیٰ نے بھی نہیں چنا۔ صحابہ کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چنا، صحابہ کو میرے رب نے چنا۔ کس نے چنا ہے؟ پھر سے بولیے کس نے چنا ہے؟ رب نے چنا ہے۔ چلو میں زیادہ تمہید میں وقت نہیں لوں گا، آپ زیادہ تھک جاؤ گے۔ میرے آنے پہ کسی کو ہونا اگر اعتراض کہ قاضی کیوں آیا، قاضی ہوگا نہیں، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں میں سننے والوں کی خدمت میں، میرے آنے بھی ہوگا اگر کسی کو اعتراض کہ قاضی کیوں آیا، میں تو بولوں بات کی بات ہے، سب سے پہلے وہ بولیں گے جنہوں نے مجھے بلایا ہے۔ ہمیں نہیں کرنا، بولنا ہے۔
بولو میرے نام، میں تو بولوں یہ بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے قائد صاحب بولیں گے تجھے کیا تکلیف ہے، میں نے بلایا ہے، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ انتخاب میرا ہے، چناؤ میرا ہے، بلایا میں نے ہے۔ کیوں وہ بولیں گے؟ اس لیے کہ مجھ پہ اعتراض وہ خود پہ اعتراض سمجھیں گے۔ میرے انتخاب پہ اعتراض ہے، میرے چناؤ پہ اعتراض ہے۔ صحابہ کو ہم نے نہیں چنا، رب نے چنا ہے، اور جب بھی کسی نے صحابی پہ اعتراض کیا، صحابہ نہیں بولے، حضور نہیں بولے، رب بولا۔ رب بولا، صحابہ نہیں بولے، حضور بھی نہیں بولے، کون بولا؟ تھوڑے ہلے تسی تو بولو، کون بولا؟ اللہ بولا، اللہ بولا۔ توجہ، اور انہی لفظوں میں بولا جو کسی نے اعتراض کیا، انہی لفظوں میں بولا جو کسی نے اعتراض کیا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے وہی لفظ کیوں استعمال کیا، وہی لفظ کیوں لگائے؟ آقا فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم، صحابہ تارے ہیں، صحابہ بولو، صحابہ تارے، تارے کہاں ہوتے ہیں؟ تھوڑا جا تھلے کر لو، خلا میں، کہاں؟ خلا میں، مولک میں، خلا میں لٹکے ہوئے، تارے اوپر ہے، باہر آگے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ تارے ہیں، تارے اوپر ہیں، اب اوپر جو پھینکو وہی آئے گا۔ اوپر جو پھینکو وہی آئے گا، پھول پھینکو پھول آئے گا، پتھر پھینکو پتھر آئے گا، تھوک پھینکو تھوک آئے گا۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اختلافی بات کرنی نہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے کہنے والے مومن۔ ہم کہتے ہیں صحابہ مومن، قرآن کا کلیہ یہ ہے، قرآن وہی لفظ لگاتا ہے جو آپ کی مرضی، آپ صحابہ کو جو کہو آپ کی مرضی، قرآن وہی آپ کو کہے گا۔ منافقین نے کہا کما آمن السفہاء، پاگل صحابہ پاگل، کما آمن السفہاء۔ اللہ نے لفظ نہیں بدلا، اللہ نے وہی لفظ استعمال کیے، الا انہم هم السفہاء۔ جو میرے محمد کے یاروں کو پاگل گئے وہ خود پاگل۔ انہوں نے کہا صحابہ فسادی، اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون۔ جو میرے محمد کے یاروں کو فسادی گئے وہ خود۔ ہم کہتے ہیں صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے کہنے والے مومن۔ ہم کہتے ہیں صحابہ متقی، قرآن کہتا ہے کہنے والے متقی۔ ہم کہتے ہیں صحابہ سچے، قرآن کہتا ہے کہنے والے سچے۔ جو ہے میں ہوں تو انہوں سے اپنے عقیدت تقریر رہ جانی ہے، جو میرے بات کو نہیں ہے۔ صحابہ کو کس نے چنا؟ پھر ذرا بولو کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ اچھا، میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، حضور نے نہیں چنا۔ پیارے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگتے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے، یا یہ دے دے یا بولو نا، یا یہ دے دے یا یہ دے دے۔ میں تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں، میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے،
اللہ دونوں دے دے، دونوں پاور والے ہیں، دونوں جری ہیں، دونوں بہادر ہیں، اللہ دونوں دے دے۔ آقا جواب دیتے ہیں اس لیے تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے مصطفیٰ نے یار اپنی مرضی سے چنے ہیں، میں نے نہیں چننے، رب نے چننے ہیں، میں نے درخواست پیش کی ہے ایک چن کے دے دے۔ ایک جملہ جب میں اور کہنا چاہتا، حکم ہے منو لیکن تھوڑی آواز کو میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ کہنا چاہتا میں ایک جملہ، رب نے چن کے دیا عمر، بے شک دعا آقا کی قبول ہوئی، آدھی ہوئی یا پوری ہوئی؟ ہوش بیٹھے ہو، آدھی ہوئی یا پوری ہوئی؟ پوری دعا قبول ہوئی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام، اللہ عمر اس لیے چاہیے کہ اسلام کو عزت ملے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے عمر ملے اور اسلام کو عزت نہ ملے؟ کیسے ممکن ہے؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا۔ سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت پتھر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روح زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ جملہ آگے میرے سے نیچے میرا دل ہے تسی افطاری کرو تو افطاری کرو تھوڑی دیر لگ بولو۔ تو بچہ سارے عمر عزت کے لیے آیا جی، حضور کی دعا پوری ہوئی، کوشش بیٹھے ہو حضور کی دعا پوری ہوئی، عمر ملا عزتوں کے لیے جی، عزتوں کے لیے۔ عمر کا کوئی فعل کوئی کہے بدعت ہے تو وہ عزت کہاں گئی؟ وہ کچھے بیٹھے ہو، کوئی کہے تو عمر نے یہ فعل شروع کیا، بدعت آتی ہے وہاں، توجہ، بدعت آتی ہے وہاں جہاں شیطان حملہ کرے، شیطان حملہ کرے، وہ آ کے اس کے سینے میں وسوسہ ڈالے، یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک ہے۔ وہ جو نیا وسوسہ ڈالے اسے کہتے ہیں بدعت، اور بدعت یاد رکھنا وہ کرتا ہے جو شیطان سے مغلوب ہو جائے۔ میرا عمر وہ ہے جسے دیکھ کر شیطان رستہ بدل جایا۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ اور سنو، عمر سے سنا دیں، اجازت ہے؟ کوشش بیٹھے ہو انشاءاللہ۔ بات آگئی حضرت لمبی تو نہیں ہو جائے گی گل؟ تھانوں جلدی تو نہیں؟ نہیں کوئی جلدی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، توجہ توجہ، میں ایک جملہ حضرت عمر پہ بول کے جا رہا ہوں انشاءاللہ اگلے موضوع پر، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر ہے، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جی اللہ یہ جہاں آپ کھڑے ہیں نا، یہ جو آپ کے دائیں بائیں علاقہ ہے
شام ہے، قسطنطنیہ ہے، فلسطین ہے، عراق ہے، یہ جو علاقے ہیں یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ شروع بولن دی کوشش کرو۔ میں ہوں پرائی برادری نوں چک کے نہیں لے آنا وے تم میرے نال بول، انہوں نے اپنے نال بولنا، تسی میرے نال بولنا۔ یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ توجہ، حضرت موسیٰ دور سے واپس تشریف لائے، قوم کو آ کے بات بتائی، اللہ فرما رہے ہیں یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ کو کہو وہ جو پیاروں کو حکومت دینی ہے ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ پھر دور پہ پہنچے، اللہ میں نے قوم کو بتایا آپ فرما رہے ہیں یہ علاقے میں پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ قوم کہتی ہے ہمیں دے دے، میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں، انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے، جن کے لیے منو سلوا اتارا تو کہتے ہیں اللہ سے غلام بھی مانگ، پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا اور بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا اور اپنے سجدوں میں ہر وقت جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں کرتے ہیں۔ چونکہ اس یہ جو ایک بالکل علیحدہ سے موضوع ہے اس طرف آنا نہیں چاہتا، ان علاقوں کی حکومت ملی جناب عمر کو۔ کسے ملی؟ کسے ملی؟ جناب عمر کو۔ اللہ کسی حکومت دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، جو میرے امی نبی کا تابعدار ہوگا، امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ اب جسے حکومت ملے قرآن کی نص سے، منو طائب صاحب نے کہا تاریخی بیان کرنا، سیٹاں اگلیاں غلط ہو گئی۔ شاید بات توجہ ہے کوئی نہیں، ناراض نہ ہوئے ہو۔ قرآن کی نص، اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، میں حکومت اسے دوں گا جو میرے امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ اب قرآن کی نص سے، قرآن سے ثابت ہو گیا جسے حکومت ملے گی حضور کا اطاعت گزار ہوگا۔ حکومت ملی جناب عمر کو، چپ رہو گے اکاڑا لیو، میں اگلی گل تقریر نہیں کرنی، پھر اکھاں بند کر کے میں شبینہ پڑھنا ہے تواڈے تے۔ توجہ توجہ، حکومت ملی جناب عمر کو اور اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، حکومت اسے دوں گا جو میرے محبوب نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ تو پھر قاضی کو کہنے دے عمر کا ہر عمل اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر فعل اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر قول اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر قول اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر قدم اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر مشورہ اطاعت رسول ہے، عمر کی ہر رائے اطاعت رسول ہے، عمر 3 طلاق کو 3 کہے اطاعت رسول ہے، عمر 20 رجتوں کا حکم دے اطاعت رسول ہے۔ بیٹھے ہو ٹوٹ گئے ہو؟ ایسے کر رہا تھا کہ صحابہ کو رب نے چھوڑا، صحابہ کو رب نے چھوڑا۔ آقا فرماتے ہیں میرے گھر کی زندگی ہر گھر پھیلے، ہر گھر۔ ہم تو چھپاتے ہیں نا گھر کی زندگی، ہم چھپاتے ہیں اپنے گھر کی زندگی کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا گھر میں کیا ہے۔ آقا گھر میں تشریف لا کر ازواج مطہرات کو کہتے ہیں مجھے گھر میں جیسا دیکھو باہر بیان کرے، تاکہ امت میں اس جانب بھی نہیں آنا چاہتا، وقت زیادہ بیت جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں میری خواہش ہے میں شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ نے اس کے لیے حسن و حسین کو چنا۔ اور علماء کرام میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، علماء سے پوچھئے گا آدھا وجود حسن کا میرے آقا جیسا ہے، آدھا وجود حسین کا میرے آقا جیسا ہے۔ آقا کی یہ خواہش کہ میں شہید کر دیا جاؤں، اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا۔ اور تبھی تو آقا فرماتے ہیں حسین و منی، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، حسین حسین
حسین مجھ سے ہے. آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ سکتے ہو مجھ سے ہے, آپ کا بیٹا ہے. اپنی بیٹی کے بیٹے کے بارے میں کہہ سکتے ہو مجھ سے ہے, نواسا ہے, بیٹی کا بیٹا ہے, آپ سے ہے. اپنے پوتے کے بارے میں کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے, بیٹے کا بیٹا ہے, آپ سے ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں. جی چلو ہوں بھابی ذرا کہیں سبحان اللہ. مجھے پتہ لگے کتنے کو بھابی بیٹھے بولو سبحان اللہ. جی بولو سبحان اللہ. حسین منی وانا من حسین. حسین فاطمہ کا بیٹا ہے, اور فاطمہ کو سیدہ فاطمہ, طیبہ فاطمہ, طاہرہ فاطمہ, مطہرہ فاطمہ, زکیہ فاطمہ, مزکیہ فاطمہ, راشدہ فاطمہ, مرشدہ فاطمہ, عادیہ فاطمہ, مہدیہ فاطمہ, ناصرہ فاطمہ, عالمہ فاطمہ, آمنہ فاطمہ, فاضلہ فاطمہ, راقیہ فاطمہ, ساجدہ فاطمہ, علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ, عزت مرتضیٰ فاطمہ, راحت مصطفیٰ فاطمہ. کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا, کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا, جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی مدی کے سر کا ہے تاج زہرا, جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا, شبیر و شبر دی امی زہرا, نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا, مقام تیرے نکوڑ سمجھے سنتی ہی تیرے کمی زہرا, پردے دیا دے کنجن والی جناب زینب دی امی زہرا, رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی لمبی زہرا, یادی ملکہ بطول زہرا, طہارت آندہ اصول زہرا, اسمہ حسین سے حبدار آندہ سلام کر رہے قبول زہرا. حسین سے محبت ہے کوئی نہیں, اور یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. حسین سے محبت ہمیں اس لیے ہے, حسین حضور کا نواسا ہے, حسین صحابی رسول ہے, حسین دوش سوار ہے. حسین کون؟ حسین فاطمہ کا بیٹا. حسین وہ دنیا میں آنے کے بعد جس کے پیٹ میں حلق میں سب سے پہلی جو چیز گئی وہ آقا کا لعاب دہن تھا. کون حسین؟ کون حسین؟ حسین ایک دل نشی کہانی, حسین دستور حق بانی, حسین عباس کا سراپا, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین قاسم کی کم نمائی, حسین اصغر کی بے زبانی, حسین دجلہ کا خشک ساحل, حسین صحرا کی بے قراری, حسین دل ہے, حسین جان ہے, حسین قرآن کی زبان ہے, حسین سجدوں کی سرزمین ہے, حسین ذہنوں کا آسماں ہے, اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر, حسین بوڑھا نہیں جوان ہے, حسین ایمان کی جستجو ہے, حسین یزدہ کی آبرو ہے, حسین تنہا کربلا میں, حسین کا ذکر 400 ہے, فرات کی نفس رک گئی ہے, حسین مصروف گفتگو ہے, جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے, حسین شاید لہو لہو ہے, صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. حضرت حسین فاطمہ کے آنگن میں پیدا ہوئے, فاطمہ کے بیٹے, اور یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ جس طرح صحابہ ہمارا ایمان ہے اسی طرح اہل بیت ہمارا ایمان ہے. تو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے, ہم اسے مسلم نہیں سمجھتے, اور وہ ہو سکتا ہی نہیں. ہم نے سمجھنا کیا, جو اہل بیت کی توہین کرے وہ مومن نہیں رہ سکتا. ہو سکتا ہے جو حضرت علی کی توہین کرے مومن ہو سکتا ہے, جی ہو سکتا ہے مومن. لیکن سنیے, میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کربلا میں حضرت حسین پہنچے, بڑا ظلم ہوا, ظلم ہوا, تسی نہیں کیتا, بولو تو صحیح, ظلم ہوا جی. میں طالب علم ہوں, طالب علم کے جملے تھوڑی
اور سے سن لینا، بدر میں شہادتیں ہوئی، ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا ظلم ہوا۔ احد میں شہادتیں ہوئی، ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا ظلم ہوا۔ سماعت ادو آتا ہے جب بندہ میرے تو پہلے پہنچ جائے، اسی میرے تو 2 گھنٹے بعد پہنچ گیا۔ شہادتیں ہوئی غزوات میں، ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا ظلم ہوا۔ بدر میں کوئی نہیں کہے گا ظلم ہوا۔ احد میں کوئی کہے گا ظلم ہوا؟ دونوں طرف سے تیاری تھی جنگ کی، دونوں طرف سے تیاری تھی جنگ کی۔ یہاں حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں گئے، جنگ کے لیے نہیں گئے۔ جنگ کے لیے جاتے تو فوج لے کے جاتے، علی اصغر نہیں۔ جنگ کے لیے جاتے تو اسلحہ لے کے جاتے، خواتین نہیں۔ جنگ کے لیے جاتے صحابہ کو ساتھ لے کے جاتے، جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ کیوں کہتے ہیں کہ ظلم ہوا؟ پہلے دھوکے سے بلایا گیا۔ میں واقعہ نہ سنایا کرتا ہوں، نہ میں نے سنانا، کسی بازار میں نہ رہنا کہ میں واقعہ سناؤں گا۔ دھوکے سے بلایا گیا، پھر پانی بند کیا گیا، پھر کھانا بند کیا گیا، مطالبات نہ مانے گئے، محاصرہ کر کے ذبح کیا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ظلم ہوا۔ ہوش جناب ہوش، میں ایک جملہ بولنے لگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ظلم ہوا۔ دھوکے سے بلایا، پھر محاصرہ کیا، پھر پیاسا شہید کر دیا، ظلم ہوا۔ اسی لیے برملا طور پر قاضی اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، قاتلان حسین پہ لعنت۔ جنہوں نے ظلم کیا ان پر، جنہوں نے محاصرہ کیا ان پر، جنہوں نے قید کیا ان پر، کھل کے بول بدل لگے، سنی بیٹھے، حسینی بیٹھے، قاتلان حسین پر، قاتلان حسین پر، جنہوں نے دھوکے سے بلایا ان پر، محاصرہ کرنے والوں پر، پیاسا شہید کرنے والوں پر۔ گھبرائے تھے نہیں؟ دھوکے سے بلایا گیا، اور ان ظالموں کو حیا نہ آئی کہ ہے حسین کون جسے ذبح کر رہے تھے۔ حسین ہے کون؟ حسین ہے کون؟ کون حسین ہے؟ پیارے آقا کے دروازے پر صحابی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ پیارے آقا نے دروازہ کھولا، صحابی سامنے کھڑا ہے، صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ مسئلہ بھول گیا ہوں، آپ عصر کے وقت اتنے موٹے نہیں تھے، ابھی بڑے وزنی دکھائی دے رہے ہیں۔ پیارے آقا سردیوں کا موسم تھا، آپ نے اوپر چادر اوڑھ رکھی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں چادر ذرا میرے کندھے سے اتار۔ صحابی نے چادر اتاری تو صحابی نے دیکھا داہنی بغل میں حسن ہے، بائیں بغل میں حسین۔ پیارے آقا نے حسن کا سر لیا، اسے چھونگا، حسین کا سر لیا، اسے چھونگا۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگھتے ہو، جب میں محمد کو خوشبو ضرورت ہوتی ہے میں حسن حسین کو سونگھتا۔ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزوی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خبیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے، وہاں ایک دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزوی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خبیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزوہ بھی حسین ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کے روز حضرت حسین کے جھنڈے کے نیچے رکھے، اللہ حشر میں ہمارا
ہاتھ ساتھ حضرت حسین کے ساتھ رکھیں۔ حسین پیارے آقا کا نواسا ہے اور حضور محبت فرماتے ہیں۔ پیارے آقا گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ حضرت حسین پگوڑے میں رو رہے ہیں، یہ اوپر والا بٹن یہ بند تھا، اس بندش کی وجہ سے تکلیف میں تھے۔ حضرت فاطمہ کو کام کر رہی ہے، پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، وہ بٹن کھولا اور نشان والی جگہ پہ نبوت کے لبوں سے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین جب روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے۔ حضور اتنی محبت فرماتے ہیں، حضور اتنا پیار فرماتے ہیں، سنیوں کو کیوں نہ پیار ہو حسین کے ساتھ۔ کون حسین؟ گل امامت، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ۔ کون حسین؟ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ کون حسین؟ حسن سجدہ، جس کی جرت پہ جہان رنگ وہ سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدب سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں۔ جی بات کر دیں ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں۔ سر پہ قاتل آ چکا اور تو حسینی سجدہ کرتے ہیں نا، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سر پہ قاتل آ چکا اور تو جی اور تو ایک یہ تیری نظر ہے ایک میری نظر ہے۔ ہم کہتے ہیں شہید کا سر جدا ہو گیا، بازو جدا ہیں، ٹانگیں جدا ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تڑپ رہا ہے لاشا۔ یہ تیری نگاہ ہے، یہ میری نگاہ ہے، اور ایک پیارے آقا کا فرمان ہے، تیری میری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا کانٹا چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑی ذوق والی گل ہے، مسکراندے چہرے واسطے خوش کے بندے واسطے میں آج تک تقریر کی تھی، خوش کے بندے نال میں گل کی تھی کہ دینی توجہ ہے دوستو۔ آقا فرماتے ہیں شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کانٹا چبھنے کی ہوتی ہے۔ تجھے نظر آتا ہے، مجھے نظر آتا ہے، فائر لگا ہے، بڑی تکلیف میں ہے، سر جدا ہو گیا، بازو جدا ہو گئے، انتڑیاں باہر آ گئی۔ آقا کا فرمان سچا ہے، آقا کا فرمان سچا ہے، اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کانٹا چبھنے کی ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ خدا کو در پہ ہیں، ویڈیو میری پہ بڑھانا ہے، وہ ویڈیو کافی نہیں جڑی پڑھ رہی ہے، تسی میرے نام چلنا کرو، انہوں پتہ لگے میں تھوڑا کچھ چھڑا رہا ہوں۔ شہید کو آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کانٹا کیوں نہیں ہوتی؟ عرض کرو جی عرض کرو جی ضرور ضرور ضرور۔ میں بعض دفعہ ایک جملہ بول کے پھر کسی اور جگہ سے ایک بات لینی پڑتی ہے تاکہ سامعین کو سمجھ آ جائے۔ آقا کا فرمان ہے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے تجھے نظر آتا ہے لاشا تڑپ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں شہید کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اب توجہ، جو ہو باقی شہید، جو ہو باقی
اس کی بات کر رہا ہوں، اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ اب توجہ رکھنا، کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت طائب صاحب ذوق والوں کے لیے ممکن ہے کہ خوش کا بندہ ناراض بھی ہو جائے مجھ سے، یہ پورے کیا مثال ہے، توجہ ذوق والوں کے لیے۔ جب سہیلیوں نے کہا نا زلیخا غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو، سہیلیوں نے کہا غلام پہ عاشق ہو گئی ہو، غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو، زلیخا سوچنے لگی انہیں میں نے بہت بتایا، اس کا چہرہ ایسے تھا، اس کی زلفیں ایسی ہیں، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، انہیں میں نے بہت بتایا، یہ نہیں سمجھی، اب کی بار بتاتی نہیں دکھاتی۔ اب کی بار بتاتی نہیں، کوئی ناول نہیں، ڈائجسٹ نہیں، اخبار نہیں، تاریخ نہیں، قرآن، اب کی بار بتاتی نہیں دکھاتی ہوں۔ حال میں لائنوں میں بٹھا دیا اپنی سہیلیوں کو دونوں طرف، ہاتھوں میں سیب بھی پکڑا دیے، چھریاں بھی پکڑا دی، ایک ایک سیب پکڑا دیا، ایک ایک چھری پکڑا دی، اور کہا ابھی کاٹنا نہیں، ابھی کاٹنا نہیں، جب میں آواز دوں گی 1 2 3 پھر کاٹنا، ابھی کاٹنا، لائنوں میں بٹھا دیا، یہ ایسے انتظار میں بیٹھی ہے۔ ادھر آواز دی حضرت یوسف کو آ جا، حضرت یوسف کو کہا آ جا، حضرت یوسف نے جیسے ہی قدم رکھا حال میں اس نے بول دیا 1 2 چھری کاٹ دے، ادھر سیب بھی کٹا اور انگلیاں بھی کٹی۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، توجہ طالب علم نے میرا امتحان لینا سے آگے بولو ذرا میرے نام بولو وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ادھر سیب بھی کٹے ادھر انگلیاں بھی کٹی۔ کٹنے کے بعد اگر تو انہوں نے کہا ہوتا اوہ یہ کیا ہو گیا تو قرآن اسے بیان کرتا، اگر تو کٹنے کے بعد وہ تکلیف ہوتی تو قرآن اسے بیان کرتا، انہوں نے کٹنے کے بعد جو کہا قرآن نے وہ بعد میں ہی بیان کیا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ کٹے، پورے کٹے، انگلیاں کٹی۔ اب اس درد میں یوں نہیں کہا بلکہ کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اتنا سونا کٹنے کے بعد وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، توبہ توبہ، مَا هَٰذَا بَشَرًا، اے بشر نہیں، اے بندہ نہیں، مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اتنا سونا کیوں انہوں نے یوسف کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں ان ضروری نہیں ہر جملہ میں زور نہ لگاؤں، کوئی جملہ آہستہ جا بھی ہوتا ہے، میں آہستہ جا ذوق کی ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ یوسف نے تو نہیں دیکھا، وہ تو نگاہیں جھکائے ہوئے جا رہے تھے۔ پھر کیا حشر ہوتا جب یوسف بھی دیکھتے، پھر کیا حشر ہوتا؟ اکاڑا والے چپ رہ، تیری مرضی بول، تیری مرضی، میں تیرے دروازیاں۔ کہاں یوسف کو بنانے والا رب؟ آقا فرماتے ہیں جب کوئی شہید ہوتا ہے وہ رب کو دیکھتا ہے، رب اسے دیکھتا ہے۔ اس لیے شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، جب ہوتی نہیں تکلیف تو ہائے کیوں کہوں؟ جس کی جرت پہ جہاں رنگ ہو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنا ہے، سر ہو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف
कुतुब सजदे में है। ए हुसैन इब्न अली तुझको मुबारक जे उरूज, आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है। इब्न ज़हरा इस तेरी शान इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है। ये एजाज किसको मिला तेरे इलावा बाद कत्ल, ये एजाज किसको मिला तेरे इलावा बाद कत्ल। सर है नेज़े की बुलंदी पे और लहू सजदे में है। शहरियों जरा कहो शुमार, मेरे 6 नंबर वाले भाई भी क्या जरा शुमार। वर्दी देख के पता चल रहा है बंदा केड़े बैंक में। सुभान मैं यहाँ पे एक जुमला और घबराए तो नहीं? वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी पैगाम है, मैं लेके आया भी घबराना। पेट्रोल कितने रुपए हो गए? 120। घबराना नहीं, घबराना नहीं। नहीं घबराती पाकिस्तानी, नहीं घबराना। इस कौम का भी क्या कहना, पूरा गल लंबी हो जाएगी। मैं अर्ज़ एक बात करने चला चाहता हूँ। गुले इमाम नबी का बंदा, निशान है, चराग मस्जिद, गिलाफ काबा। बड़ी खूबसूरत जी गल आ गई है, तुहाडे हवाले करने लगा, वो अगे तुसी पहुंचानी है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुसी ना मेरे नाल बड़ा अजीब जिहा सलूक कर रहे हो। गर्मी हज़रत फरमा रहे हैं, गर्मी इस वजह से। आले हदीस मकतबा फिक्र दे एक बुजुर्ग गुजरे ने, हज़रत रोपड़ी साहब रहमान। वो एक जगह ते मुसाफिर वाली मसीत जिन्होंने नमाज पढ़ी ते नमाज पढ़ के ना एवं ऐनक अगे रख दी। ते लोग मुसाफिर वाली मस्जिद असी लोग मुसाफिर ही होते हैं, कभी कितने पंप से नमाज पढ़ी, कभी किधर नमाज पढ़ी, तो वो ऐनक अगे रख दी। लोग की गुजर रहे ने, वो एक बंदे ने गुजरिया, वो पैर लगा और थोड़ी जी डिग्गी हो गई। पीछे मुड़ के देखा, उन्हें पता लगा कि कोई हजरत साहब ने, शक्ल तो पता चल जाता है। उन्हें जल्दी जल्दी ऐनक चुकी, हजरत को देख के क्या भी है, मैं माजरत चाहना, मैं तके आ गई अगे टुर गए। हजरत के मूड च गल आई सी, उन्होंने रोक लेने के गल सुन, मैं लगता तू जो बंदी है। मैं लगता तू कोले, उन्हें क्या मैं बाकी जो बंदी है, पर तुहानू किवें पता लगा? उन्होंने कहा भी जे होंदा ना कोई बरेलवी, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਨਕ ਟੁੱਟਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਬਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰਾਜ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ? मेरे नाल हो हिसाब से बड़ी मेहरबानी। दोस्तों, गुले इमामत नबी का परतव, निशान है, चराग मस्जिद, गिलाफ काबा, वकार मिंबर, हुस्न सजदा, हुसैन वो इनकिलाब लाया। बड़ा खूबसूरत जुमला, और मैं चैलेंज वाले जुमला पढ़ूंगा। हुसैन वो इनकिलाब लाया, बका की ऐसी किताब लाया कि जिसका उन्वान है शहादत, शहीद जिंदा है ता क़यामत, हुसैन हमको बता गया है। चैलेंज है मेरे जुमले पर, हुसैन हमको बता गया है, सबक हमको सिखा गया है। मेरे इनकार को ही न देखो, मेरे इकरार को भी देखो। मेरे इनकार को ही न देखो, मेरे इकरार को भी देखो। जिस पे तीर चलाऊं तीर चलाओ, जिसे पीर बनाऊं पीर। जिस पे तीर चलाऊं तीर चलाओ, जिसे पीर बनाऊं पीर जी। जिस पे तीर चलाऊं तीर चलाओ, जिसे पीर बनाऊं पीर बनाओ। 58 बरस के थे हजरत हुसैन।
کربلا میں تھے. دو کم 60 58 برس. آج ہم کسی کے متعلق صرف سنے نہ اگر بہت بڑی بڑی احساس تربیت اصل میں کسی ایک دو کی بھی توجہ ادھر ادھر ہو. میں آنکھیں بند کر کے بولنے والا بندہ ہوں نہیں. میں پھر جب تک اس بندے کی توجہ واپس نہ آیا جائے باقیوں کو بھی پریشان کیا رہتا ہوں. اس لیے تھوڑی سی مہربانی فرمائیں مجھ پر. آج میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. امریکہ کا صدر، اس کا نام بھی سن رکھا ہے، اسے دیکھ بھی رکھا ہے کیونکہ میڈیا کا دور ہے. انڈیا کا پریزیڈنٹ، اس کا نام بھی سن رکھا ہے، دیکھ بھی رکھا ہے، میڈیا کا دور ہے. اس وقت جب میڈیا کا دور نہیں تھا، سنا ہوتا تھا، دیکھا ہوا نہیں ہوتا تھا. آنے والے کو آ کر بتانا پڑتا تھا کہ وہ جو آپ نے سن رکھا ہے نا، وہ میں ہوں مسلم بن نذیر. وہ سن رکھا ہوتا تھا، دیکھا ہوا نہیں ہوتا تھا. پہلے مہینوں کی مسافت تھی، روزانہ آنا جانا تو نہیں تھا، یہ ذرائع عام طرف تو نہیں تھے. اس لیے جو چیز صرف سنی بھی ہو، اسے سننے کے بعد دیکھی بھی نہ ہو، ہر بندے کا چونکہ ذہن مختلف ہے، عقل مختلف ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق اس کا ایک نقشہ بناتا ہے کہ فلاں بندہ جو میں نے سنا ہے نا وہ یوں ہوگا، فلاں جگہ جو میں نے سنی ہے نا وہ ایسے ہوگی. جیسے ہم نے سب نے جنت دیکھی نہیں، سن رکھی ہے. ہر بندے کے اپنے ذہن میں ہے جنت ایسی ہوگی. وہ سب کے ذہن کا نقشہ مختلف ہے. جہنم کا سب کے ذہن میں نقشہ مختلف ہے. آج جب حسین کی بات ہونا تو ہمارے ذہن میں دو خاکے آتے ہیں. ایک یہ کہ حسین چھوٹا سا بچہ ہے، کندھے پہ بیٹھا ہے پیارے آقا کے، لب چوس رہا ہے، کھیل رہا ہے سجدے سے. کیوں؟ ہم نے واقعات یہی سنے کہ حسین کھیلتا ہے. پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ حسین کربلا میں ہے، وہاں حضرت حسین کی عمر ہے 58 برس. جب پیارے آقا دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسین کی عمر مبارک ہے 6 برس. 52 برس درمیان کا حصہ کھول دو، فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے. سنی بولا 52 برس کھول دو، فساد ختم ہو جاتے ہیں. آخر حضرت حسین کیا کرتے رہے 52 برس؟ امت کا اتنا بڑا فرد، حضور کا نواسا، نوجوانان جنت کا سردار، خاموشی سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا. حضرت ابو بکر کا دور آیا. حضرت ابو بکر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ سامنے بیٹھے. صحابہ کہتے ہیں ابو بکر خطبہ شروع کرو. ابو بکر خاموش. ابو بکر خطبہ شروع کرو. ابو بکر خاموش. جب تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں خطبہ شروع کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ حسن حسین کہاں ہے؟ حسن حسین کو لایا گیا. حضرت ابو بکر نے دائیں جانب حسن کو بٹھایا، ممبر کی بائیں جانب حسین کو بٹھایا، اور پھر صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا صحابہ آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، خطبہ آقا کا غلام پڑے گا، اور آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن حسین کو دیکھنا. یہ محبت کی باتیں بتاؤ نا لوگوں کو، نفرتیں ختم ہو. حضرت عمر کا دور ہے. حضرت عمر کے دروازے پر حضرت حسین ملنے کے لیے آتے ہیں. اب حضرت حسین لڑکپن کے عالم میں ہیں، 16 برس کے ہیں. حضرت عمر کو ملنے کے لیے آئے. جب دروازے پہ پہنچے تو دیکھا حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ باہر بیٹھا ہے. حضرت عمر پوچھتے، حضرت حسین پوچھتے ہیں عبداللہ سے، عبداللہ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت عبداللہ جواب دیتے ہیں اندر ابا جی میٹنگ کر رہے ہیں، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، میں اس لیے باہر بیٹھا ہوں. حضرت حسین بھی باہر بیٹھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ کو اجازت ملی، عبداللہ اندر گئے، ساتھ حضرت حسین تھے. حضرت عمر نے جب حسین کو دیکھا، عمر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے. آپ کب آئے؟ کافی دیر سے آئے. باہر کیوں تھے؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں حسین آپ باہر کیوں تھے؟ حضرت حسین کہتے ہیں مجھے عبداللہ نے بتایا کہ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، تو
تو میں اس لیے باہر بیٹھ گیا کہ جب عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، میں تو علی کا بیٹا ہوں، مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر رو کے کہتے ہیں حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے. لیکن عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چلایا کرتا تھا، اونٹ چلایا کرتا تھا، بکریاں چلانا نہیں آتی تھی، بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی، ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی. آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. عمر کے روب اور دبدبہ سے کفر لرزتا ہے. عمر کو جو عزت ملی ہے تیرے نانے کے جوتے کے صدقے سے. عمر کہہ رہا ہے میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہے، تیرے لیے کوئی قانون نہیں، جب جی چاہے آ جائے. یہ وہ درمیان کا عرصہ ہے. حضرت عثمان کا دور آتا ہے. حضرت عثمان نے جو پہلے سے وظائف تھے حسن و حسین کے ان میں اضافہ کر دیا اور اتنے وظائف کر دیے کہ ایک بھرپور شاہی گھر کا جس طرح خرچہ ہوتا ہے اس طرح حضرت عثمان نے خرچہ اٹھایا ہے حضرت حسن و حسین کا. حضرت امیر معاویہ کا دور ہے. توجہ 19 سال دور، 19 سال اور 65 لاکھ مربع میل. 65 لاکھ. کابل تک سلطنت تھی. 65 لاکھ مربع میل. زبان سے بول دینا آسان ہے. حضرت امیر معاویہ کا دور. دمشق میں بیٹھے ہوئے، دمشق سے ایک بندہ چلتا ہے. حضرت امیر معاویہ بلا کے پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہو. اچھا مدینہ جا رہے ہو تو مسجد نبوی جاؤ گے؟ نہیں جاؤں گا. ریاض الجنہ جاؤ گے؟ نہیں جاؤں گا. فرماتے ہیں جب ریاض الجنہ جاؤ گے نا وہاں ایک خوبصورت چہرے والا آقا کی حدیث پڑھا رہا ہے. آج میرا بھائی، میرا بیٹا، مجھ میں سے کوئی 30-35 سال کا ہو جائے، پڑھ جائے تو وہ مدرس بن جاتا ہے. حسین کی 52 سالہ زندگی پہ آپ نے خاموشی سے پردہ ڈال دیا. کیا کرتے رہے حضرت حسین؟ کہاں تھے حضرت حسین؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ ریاض الجنہ میں جاؤ گے خوبصورت چہرے والا آقا کی حدیث پڑھا رہا ہوگا، اسے جا کے میں معاویہ کا سلام پیش کرنا اور کہنا معاویہ کے لیے دعائے مغفرت کرے. وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین کہہ دوں گا، بتائیے تو صحیح وہ کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں بیٹا علی کا ہوگا، شکل نبی کی ہوگی. یہ باتیں آپ نے قوم کو کیوں نہیں بتائی؟ کون حسین؟ حسین جنت کا بادشاہ ہے. سو جاؤ. حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اُتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے. حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفا نہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین کاری یہ کربلا دا. حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین رشتہ عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. اے گنتی شنتی دا رول چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پا کے. جنرل لانے سے چاہتے تک آدھے ہو کربلا کا شاہ حسین، حسین حسین، کربلا کا شاہ حسین، حسین حسین، میرا حسین میرا حسین، حسین میرا حسین، حسین. حسین وہاں کربلا میں شہید ہوئے. چلو تاریخ کی یہی باتیں مانتے ہوئے کہہ رہا ہوں. یزید کا انکار کیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یزید کی بیعت نہیں کی، ٹکرا گئے. توجہ، وہاں مسافر تھے، غریب الوطن تھے، 58 برس کے تھے، بچے ساتھ تھے. یہاں مدینہ میں گھر میں تھے، جوان تھے، شباب تھا، علی بھی ساتھ تھے.
عباس بھی ساتھ تھے، حسن بھی ساتھ تھے، فوج بھی تھی، اسلحہ بھی تھا۔ یہاں اگر کسی کو حق نہ سمجھتے تو ٹکرانا آسان تھا۔ یہاں عمر سے نہیں ٹکرائے، عثمان سے نہیں ٹکرائے، معاویہ سے نہیں ٹکرائے۔ حسینیت یہ ہے، حسین نے جسے حق نہیں سمجھا نہ سمجھ، جنہیں حق سمجھا انہیں حق سمجھا۔ حسین نے جسے حق نہیں سمجھا نہ سمجھ، جسے حق سمجھا۔ حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو سکھا گیا ہے، میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو۔ جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں۔ اور حسین سجدے کی بات کر رہا تھا، چلو آپ نہیں کچھ بھی نہیں، پیارے آقا کی گودی میں حسین بڑھتی گھٹی پیارے آقا نے اپنا دعا پہ دہن دی۔ سنی ہوئی ہے بات جی؟ اگلے جملے تے بھی ہلکا جی میں کریو تاکہ دونوں تھکاوٹ نہ ہوئے۔ کانوں میں اذان حضور نے خود کہی، حضور نے ساری زندگی اذان نہیں کہی، ساری زندگی اذان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں کہی، حسین کے کانوں میں اذان کیوں نہیں کہی؟ ساری زندگی نہیں پڑھی اذان پیارے آقا نے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر عرف عام میں کہوں تو اذان بلاوا ہے اقامت نماز کی طرف۔ میں جو مدارس کے لوگ تشریف فرمائیں، طلباء تشریف فرمائیں، علماء کرام تشریف فرمائیں، میں ان کی شفقت کا طالب ہوں اپنے اس جملے پر۔ اذان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف عرف عام میں، اور عرف خاص میں اذان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف۔ عرف عام میں بلاوا ہے اقامت نماز کی طرف، عرف خاص میں اذان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف۔ پیارے آقا نے اذان نہیں کہی ساری زندگی، اس لیے کہ حضور اگر کسی کو بلائیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس وقت کوئی مسلمان اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے سن کر اس وقت اس نماز کے لیے نہ آ سکے، اس کی تباہی نہ ہو، اس لیے اذان نہیں کہی۔ حسین کے کانوں میں کہی۔ میں اپنے ذوق میں کہنے چلا ہوں، صاحب ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیے گا، میں اپنے ذوق میں کہنے چلا ہوں، کتنا اعتماد تھا پیارے آقا کو حسین پر، کتنا اعتماد تھا کہ اقامت نماز کا وقت آئے گا تب بھی حسین نہیں لڑکھڑائے گا، اقامت دین کی باری آئے گی تب بھی نہیں لڑکھڑائے گا۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔